اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ محرم الحرام اسلامی سال ہے، اس کا پہلا مہینہ۔ یہ جو مہینہ ہے 4 متبرک مہینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کے متبرک ہونے کا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے پہلے سے چلا آ رہا، یہاں تک کہ جو کفار تھے وہ کفار بھی اس مہینے کا ادب کرتے تھے، اس مہینے کا احترام کرتے تھے۔ اس مہینے سے متعلق بے تحاشا باتیں مشہور ہیں، اور یہ جو باتیں مشہور ہیں اس میں سے زیادہ تر باتیں غیر معتبر ہیں اور جھوٹی ہیں۔ جو باتیں کچھ مشہور ہیں ان میں مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی اسی مہینے میں آسمان بنایا گیا، اسی میں زمین بنائی گئی، اسی میں قلم بنایا گیا، اسی میں آدم کی پیدائش ہوئی علیہ السلام، اسی میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی مہینے میں آدم علیہ السلام اور اماں حوا میدان عرفات میں ان کی ملاقات ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ کوہ جودی پر اتری، وہ بھی اسی مہینے میں اتری، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو آگ ٹھنڈی ہو گئی وہ بھی اسی مہینے میں ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ جو ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی، حضرت یوسف کی قید خانے سے جو رہائی ہے علیہ السلام وہ بھی اسی مہینے میں ہے، اور مصر پہ حکومت جو ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کا بھی کہتے ہیں کہ اسی مہینے میں ہے۔ تورات کا نزول اسی مہینے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق ایک قصہ مشہور ہے جس کے مطابق آپ سے بادشاہت چھن گئی تھی اور پھر واپس ملی، تو وہ بھی اسی مہینے میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیماری سے شفا ہوئی وہ بھی اسی مہینے میں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی جو مچھلی کے پیٹ سے نجات ہوئی وہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی مہینے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی مہینے میں ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پہ اٹھایا جانا یہ بھی کہا جاتا ہے اسی مہینے میں ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دنیا پہ جو پہلی بارش ہوئی تھی وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح بھی کہا جاتا ہے اسی مہینے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے، یکم محرم کہا جاتا ہے۔ ایک بہت ہی طویل فہرست ہے ان باتوں کی، اور ان میں سے 2 یا 3 کے علاوہ کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے، معتبر نہیں ہے۔ نہ صرف اس میں سے بہت سی چیزیں اس مہینے میں بتائی جاتی ہیں بلکہ بہت سی چیزوں کو 10 محرم الحرام ہی بتایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے تو وہاں پر یہ دیکھا گیا کہ جو یہودی ہیں اس علاقے میں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ روزہ جو ہے کیوں رکھا جاتا ہے تو جواب یہ ملا کہ اسی 10 محرم کو فرعون غرق ہوا تھا، اور بنی اسرائیل کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو نجات ملی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا تھا، اس لیے یہودیوں نے کہا کہ ہم بھی ان کی اطاعت و اتباع کے اندر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا، مسلمانوں کو 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، یعنی اکیلا 10 محرم کا روزہ رکھنا پسند نہیں کیا گیا کیونکہ اس سے پھر یہودیوں کے ساتھ مماثلت ہو جائے گی، لیکن اس بات کو پسند کرنا اور قبول کرنا اور 9 اور 10 کو رکھنا، یعنی 10 کے ساتھ یا 9 کو جوڑ لیا جائے یا 11 کو جوڑ لیا جائے، اس چیز کا پسند کرنا ہمارے نزدیک
یہ ایک طرح کا ثبوت بھی ہے کہ 10 محرم کو جو روزے کی وجوہات یہودیوں نے بتائی تھی ان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق ہو گئی، ایک طرح کا کنفرم ہو گیا کہ ہاں جی ایسا ہی ہم بھی مانتے ہیں۔ جو شریعت کے پابند صحیح العقیدہ صوفیاء کرام ہیں علیہم الرحمہ، وہ لوگ اکثر یکم سے 10 روز روزے رکھنا پسند کرتے ہیں۔ ایک واقعہ ظاہر ہے جو کہ کربلا کا واقعہ ہے، وہ ایک واقعہ ہے کہ جس کے ہونے پہ کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں۔ یہ ایک تاریخ اسلام کا سیاہ باب ہے، اور گو کہ ہمارے ہاں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں مظلوم قرار دیا جاتا ہے۔ ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم ساتھ میں ایک بات اور کہنا پسند کرتے ہیں، ہمارے نزدیک مظلومیت سے زیادہ ان پہ فخر ہے۔ ہمیں مظلومیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ظلم ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 72 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، جس کے اندر 6 ماہ کا ایک بچہ بھی شامل ہے، یعنی صرف جوان جو لڑ سکتے تھے وہی نہیں، صرف ایک امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، علی زین العابدین جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، صرف وہ بچے مردوں میں، اس وقت چھوٹی عمر تھی ان کی، اور ان کے علاوہ کوئی مرد، چاہے بچہ ہے، چاہے جوان ہے، چاہے بوڑھا ہے، وہ سب شہید ہوئے۔ 72 لوگ ہیں۔ اب اس سلسلے میں ویسے تو شروع سے ہی مختلف قسم کی باتیں ہوتی آئی ہیں، لیکن آج کل یہ باتیں کچھ زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ ایک طبقہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ جو 2 لشکر تھے، ایک طرف امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف یزید ملعون کی فوج، ہم اسے ملعون سمجھتے ہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا نخواستہ کوئی اقتدار کی جنگ تھی، خدا نخواستہ 2 شہزادے تھے آپس میں لڑ رہے تھے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ بیان سے باہر۔ سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو 72 لوگ وہاں پہ شہید ہوئے، ان کے ساتھ خواتین اور بچے تھے۔ کوئی کم سے کم عقل رکھنے والا بندہ بھی 10 دفعہ سوچتا ہے کہ اتنی خواتین اور اتنے بچوں کے ساتھ کون جنگ پہ جاتا ہے۔ امام علی مقام کو بلایا گیا تھا، ان کو دعوت دی گئی تھی۔ اس میں جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ ہوا، یہ تو تسلیم کیا جاتا ہے کہ واقعی یہ سب کچھ ہوا، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں یزید کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ جو کچھ کیا ابن زیاد نے کیا، اور اس کے لیے یزید کا یہ کہنا جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹ کر اس کے پاس لے جایا گیا، تو اس نے افسوس کیا کہ جی میں یہ تو نہیں چاہتا تھا۔ ایک چیز ہوتی ہے آپ کے الفاظ اور ایک چیز ہوتی ہے آپ کا عمل۔ الفاظ آپ کے کیا کہتے ہیں، آپ کا عمل کیا دکھاتا ہے، یہ 2 مختلف باتیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر آپ کا کوئی ملازم ہے اور وہ بہت بڑی کوئی غلطی کر دے تو آپ کیا کریں گے؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اگر زیادہ بڑا کوئی نقصان کیا تو اس کو فارغ کر دیں گے، نوکری سے نکال دیں گے۔ اگر بات تھوڑی قابل برداشت ہے تو اس کو اچھا خاصا ڈانٹیں گے اور اس کو دھمکائیں گے کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابن زیاد نے اپنی مرضی سے اتنا بڑا کام کیا اور اپنی مرضی سے فیصلہ کیا تو دیکھنا سب سے پہلے یہ ہے کہ یزید کا رد عمل کیا تھا۔ یزید نے ابن زیاد کو کچھ بھی نہیں کہا، یزید نے ابن زیاد کو ڈانٹا تک نہیں، بلکہ ہمارے مورخین، مسئلہ یہی ہے کہ جیسی ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو شاید فلاں کی باتیں بیان کر رہے ہیں یا فلاں کی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے مورخین یہ کہتے ہیں، اور اس میں ابن کثیر کا خاص طور پہ ذکر ہم کریں گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یزید نے ابن زیاد کی طرف حکم بھیجا تھا کہ جب تم کوفہ پہنچو تو فوراً مسلم بن عقیل کو طلب کرو، اور اگر بس چلے تو اس کو قتل کر دینا۔ مسلم بن عقیل اہل بیت سے ان کا تعلق ہے۔ جب
بہت زیادہ خطوط پہنچے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت ملی تو انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں کہ آپ جائیں اور ذرا ماحول دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے، واقعی یہ بات اس طرح سے درست ہے یا نہیں ہے۔ یہ وہاں پہنچے کوفہ میں، تو کوفہ میں انہوں نے دیکھا کہ ماحول بہت سازگار ہے اور واقعی بات درست ہے۔ انہوں نے امام کو پیغام بھجوایا کہ جناب آپ تشریف لے آئیے، لیکن اس کے بعد کوفہ والوں نے غداری کی۔ یہاں تک ہماری کتابوں میں درج ہے کہ نماز شروع ہوئی تو مسلم بن عقیل امامت کرا رہے تھے اور پیچھے سینکڑوں نہیں ہزاروں میں لوگ تھے جماعت میں، اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی نہیں تھا۔ نماز کے دوران یہ لوگ اٹھ کے وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے بزدلی دکھائی، انہوں نے غداری کی، اور مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھ دو ان کے بیٹے تھے جو بہت چھوٹی عمر کے تھے، ان کو انتہائی اذیت اور ظلم کے ساتھ مارا گیا۔ ان کے دو بچوں کو باقاعدہ ذبح کیا گیا۔ اب اس پہ بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں یزید نے تو نہیں کہا تھا، تو یزید نے اس کو سزا بھی تو نہیں دی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شہداء ساتھیوں کو شہید کر دیا اور ان کے سر یزید کے پاس بھیجے، تو کہتے ہیں کہ یزید نے تو ابن زیاد کی تکریم کی، یعنی اس کے نزدیک تو ابن زیاد کا مقام بلند ہو گیا۔ خیر ان پہ اگر کوئی اعتراض کرے تو ابھی اس طرف بھی ہم آتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یزید اولاً تو اس شہادت پر خوش ہوا لیکن بعد میں وہ پچھتایا۔ ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یزید کی موت تک شاہی خزانے میں رکھا ہوا تھا، اس نے دفن نہیں ہونے دیا۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم کہیں کہ نہیں جناب یزید نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ من گھڑت ہیں، حالانکہ ہمارے ائمہ بیان کر رہے ہیں، تو بھی آپ یہ دیکھیے کہ جب وہاں سے بعد میں خواتین تھیں، بچیاں تھیں، اور ایک بچہ علی زین العابدین امام رحمت اللہ علیہ، آپ لوگ جب یہاں سے وہاں پہنچے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے عورتوں کو قید خانے میں ڈال دیا، اور چھوٹی بچی جو تھی امام علی مقام کی وہ اس قید خانے میں فوت ہو گئی، شہید ہو گئی، اور اس کو اسی قید خانے میں دفن کیا گیا۔ تب تک لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہوا کیا ہے، اور اس کو پتہ چلا کہ بھئی اب تو یہاں پہ بغاوت ہو سکتی ہے، مارا ماری ہو سکتی ہے، لوگ خون خرابے پہ اتر آئیں گے۔ تب اس نے فوری طور پہ جب اس سے پتہ چلا کہ وہ بچی بھی شہید ہو گئی ہے اور اس کو دفن کر دیا گیا ہے، تو پھر اس نے ان کو نکالا، اپنی بیوی کے حوالے کیا۔ یزید کی بیوی نے کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، اور پھر ان کو مدینہ منورہ بھیج دیا گیا۔ ایک تو ہم نے نقطہ یہ اٹھایا کہ ابن زیاد نے اگر خود سے کیا تھا تو اس کو سزا کیوں نہیں دی؟ اہل مدینہ کو اس وقت خبر پہنچی کہ ہوا کیا ہے۔ جب خبر پہنچی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ جو یزید ہے ہم اس کو اپنا حکمران تسلیم نہیں کرتے۔ یزید نے اس کو لیا بیعت کے توڑنے کے طور پہ، اور اس نے مدینہ پر لشکر کشی کروائی۔ اب اگر یہ مانا جائے کہ بھئی لشکر کشی اس لیے کی کہ وہ بغاوت تھی اور بیعت توڑنے کا ارادہ کیا تھا ان لوگوں نے، اس لیے لشکر کشی ہوئی، تو پھر بھی دیکھنا یہ ہے کہ مدینہ کو فتح کرنے کے بعد لشکر نے کیا کیا؟ یزید نے مدینہ منورہ کو اس لشکر پر 3 دن کے لیے مباح قرار دے دیا، یعنی 3 دن جو چاہو کرو، کوئی پوچھ نہیں ہے۔ 3 دن مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی، اس لشکر کے گھوڑے مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں باندھے گئے، بے تحاشا لوگوں کو شہید کیا گیا۔ مدینہ میں تھے کون؟ صحابہ تھے کچھ، کیونکہ زیادہ تر تو چلے گئے تھے، صحابیات کچھ تھی، تابعین تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں۔ ایک صحابی کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ ان کو دیکھا گیا تو ان کا منہ سوجا ہوا ہے اور داڑھی غائب ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا؟ انہوں نے کہا لشکریوں نے میری داڑھی نوچ کے ہٹا دی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچئے کہ آپ کے پاس جو آپ کی اگر داڑھی ہے اور وہ کوئی داڑھی نوچ کے آپ کی داڑھی صاف کر دے تو آپ کا کیا حال ہوگا، تکلیف کیا ہوگی، اور وہ تکلیف کس کو دی جا رہی ہے؟ ایک صحابی کو دی جا رہی ہے۔
کہا جاتا ہے کہ 1000 سے زیادہ خواتین حاملہ ہوئیں. استغفر. یعنی اس لشکر نے وہاں پہ زیادتی اور زبردستی بھی کی. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، مسلم میں حسن سند کے ساتھ ہے، لیکن اس کے علاوہ اسی مفہوم میں بخاری میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، احمد میں بھی ہے، ابن حبان میں بھی ہے، اور بھی کئی کتابوں میں ہے کہ اللہ جو اہل مدینہ پر ظلم کرے، جو ان کو ڈرائے، تو ان کو ڈرا، اور اس پر اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام انسانوں کی لعنت ہو، اور اس کا کوئی فرض قبول نہ ہو اور اس کا کوئی نفل قبول نہ ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. یزید تقریباً 3 سال رہا. 3 سال میں اس نے 3 کارنامے کیے. استغفر اللہ. ایک شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مدینہ پہ حملہ اور مدینہ کے ساتھ ظلم اور زیادتی، اور تیسرا مکہ پہ حملہ. ابن زیاد کو بھی کہا گیا کہ بھئی مکہ پہ تم نے پہلے ایک کام کیا ہے میرا، تو اب ذرا مکہ پہ حملہ بھی تم جو ہے وہ کرو. ابن زیاد جیسا بندہ بھی ڈر گیا، اس جیسا ظالم اور اس جیسا ملعون بھی ڈر گیا. اس نے کہا واللہ، اس کے الفاظ ہماری کتابوں میں لکھے ہیں، واللہ میں ایک فاسق کے لیے 2 برائیاں نہیں کر سکتا، ابن رسول کا قتل اور کعبہ پر حملہ. یعنی وہ بھی اس کو فاسق سمجھتا تھا، اور وہ بھی سمجھتا تھا کہ میں نے بہت بڑی برائی کی ہے، اور وہ بھی سمجھتا تھا کہ اس کے بعد کعبہ پر حملہ ایک بہت بڑی برائی ہے. ایک اور یہ لوگ کارنامہ سر انجام کرتے ہیں. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قسطنطنیہ پر حملہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو نیک پرہیزگار اور بخشا ہوا کہا ہے، اور یزید جو ہے وہ اس لشکر میں شامل تھا، اس لیے وہ تو بخشا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. اب ہم آپ کو وہ حدیث بھی سنا دیتے ہیں. حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ میری امت میں سب سے پہلے جو لوگ کیسر کے شہر میں جنگ کریں گے وہ مغفور ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کیسر کا شہر قسطنطنیہ تھا، یہ جھوٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کیسر کا شہر قسطنطنیہ نہیں تھا بلکہ حمص تھا، اور حمص پہ جو حملہ پہلا ہوا تھا وہ 15 ہجری میں ہوا تھا. لیکن اگر قسطنطنیہ کو بھی مان لیا جائے، قسطنطنیہ پر بھی ایک ویسے حدیث موجود ہے لیکن اس کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں. احمد میں ہے یہ حدیث. وہ الفاظ یہ کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، اور کیا ہی اچھا امیر ہوگا جو اس کا امیر ہوگا، اور کیا ہی اچھا لشکر ہوگا جو وہ لشکر ہوگا. یہ حدیث قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے والوں کے لیے ہے، یہ اس کو فتح کرنے والوں کے لیے. لیکن اس کو بھی چلو ہم چھوڑیں. قسطنطنیہ پہ پہلا حملہ 16 ہجری میں ہوا تھا. دوسرا حملہ جو ہے وہ 43 ہجری میں ہوا تھا. تیسرا حملہ 44 یا کچھ کے نزدیک 46 ہجری میں ہوا تھا. چوتھا حملہ کچھ کے نزدیک 51، کچھ کے نزدیک 52 ہجری میں ہوا تھا. اور اس چوتھے حملے میں یزید نے شرکت کی تھی. اگر قسطنطنیہ کو مان بھی لیا جائے تو یزید کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. حرمین شریفین کی بے حرمتی سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ان کے بیٹے نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں آپ یزید سے محبت کرتے ہیں. استغفر اللہ. ان کا جواب سنے. وہ کہتے ہیں جو شخص اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اس کے پاس یزید سے محبت کا کیا جواز ہے؟ یعنی وہ تو یزید سے محبت کو ایمان سے ہی خارج سمجھتے ہیں. آپ ان ائمہ میں شامل ہیں جو یزید کے کفر کے قائل ہیں. 10 احادیث مبارکہ ہیں اور قرآن مجید کی 13 آیات. مضمون بہت طویل ہو جائے گا اس لیے ان کو ہم پیش تو نہیں کر رہے، لیکن ہمارے پاس ان کی تفصیل موجود ہے جن کو علماء کرام نے اور مفسرین نے علیہم الرحمہ یزید پر لاگو کیا ہے. ان کے اندر ہر مکتبہ فکر کے علماء شامل ہیں. احمد بن حنبل، عبداللہ صالح ابن جوزی، ابو یعلا، سبت ابن جوزی، برزنجی، قاضی عیاض، اسقلانی، ابن حجر مکی، سیوطی، ابن جوہر،
तबरी, इब्न कसीर, आलूसी, अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, काजी सनाउल्लाह पानीपती, मुर्रखीन में दिनूरी, इब्न नसीर। इसके अलावा जो गैर मुकल्लिदीन कहलाने वाले हैं उनमें काजी सुलेमान मंसूरपुरी, वहीद जुमा, उलमाए देवबंद में मुफ्ती मोहम्मद शफी वगैरह वगैरह। बहुत बड़ी तवील फहरिस्त है जो इस बात की कायल है कि यजीद कसूरवार था, वो फासिको फाजिर था, और इनमें से कुछ लोग ज़ाहिर सब नहीं, फिस्क व फजूर के अलावा उसके कुफ्र के भी कायल हैं। मुफ्ती मोहम्मद शफी देवबंदी जो हैं उनकी तफसीर बड़ी मशहूर है, मारिफुल कुरान। ये कहते हैं कि यजीद से कौन कतए अरहाम, यजीद से ज़्यादा कौन कतए अरहाम का मुर्तकब हुआ होगा, यानी हराम काम भी वो करता था, जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्ता और कराबत का भी ख्याल नहीं किया। आप इससे अंदाज़ा करें कि यजीद का अपना बेटा जब तख्त पर बैठा, उसका नाम मुआविया था, मुआविया बिन यजीद। वो जब तख्त पे बैठा यजीद के मरने के बाद, तो उसने खुतबा दिया और उसके बाद उसने तख्त छोड़ दिया। और उसने जब छोड़ा तो जो खुतबा दिया उसमें उसने अपने बाप यजीद के खिलाफ बहुत कुछ कहा, जिसमें से एक जुमला मैं अर्ज कर दूं, मेरे बाप ने हुकूमत का फंदा गले में डाला, इब्न बिन्ते रसूल से झगड़ा और अपने गुनाहों की वजह से कब्र में गिरफ्तार है। उसके बाद उसने तख्त से उतर गया, उसने कहा मुझे इस तख्त से अहले बैत के खून की बू आती। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बनु उमैया के खलीफा चले कह ले, खिलाफत बनु उमैया कहा जाता है। वैसे तो हमारा ईमान है कि खिलाफत राशिदा के बाद कोई खिलाफत नहीं है, सब सलातीन है, लेकिन चलें, इनको उमर सानी भी कहा जाता है। इनके दौर में किसी ने इनके सामने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह दिया, इन्होंने उसको दरबार में दुर्रों की सजा दिलवाई। बेतहाशा एक तवील फहरिस्त है। इजमा जो है और जो अक्सरियत है वो इस बात की कायल है कि जो कुछ यजीद ने किया वो ना सिर्फ वो फासिक है, ना सिर्फ वो फाजिर है, बल्कि वो जालिम है और कुछ के नज़दीक उसने कुफ्र किया। लेकिन मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि हम में से किसी ने ये नहीं सोचा कि ये हुआ क्यों। इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े किस चीज़ के खिलाफ हुए थे, उनका नुक्ता नज़र था क्या। हमने ये तो देखा कि उनको शहीद किया गया, ये भी देखा कि शदीद जुल्म हुआ, हमने ये भी कहा कि वो मजलूम है, हमने ये भी कहा, लेकिन वो शुहदा के सरदार हम उनको मानते हैं और वो जन्नत में जवानों के सरदार हैं। ये तो हदीस से साबित है, मुस्तनद हदीस से। ये सब कुछ हमने कहा, लेकिन हमने ये नहीं समझा कि वो खड़े किस बात पे हुए थे। वो खड़े इस बात पे हुए थे कि जो सुल्तान वक्त है वो जालिम है, वो फासिक है, वो फाजिर है, वो हराम को हलाल किए जा रहा है और वो नाजायज़ काम कर रहा है, और वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन पेश किया है उस दीन को बिगाड़ रहा है। हम इस पे तो आ ही नहीं रहे हैं। हम में से ठीक है कुछ लोग पीटते हैं, हम ज़ाहिर खिलाफ हैं इसके, लेकिन कुछ लोग पीट के समझा उन्होंने कि काम पूरा हो गया। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका उस दिन हलीम पका के बांट देता है और समझता है कि हमने काम पूरा कर दिया। उनकी शहादत से सबक कुछ सीखा या नहीं सीखा, जिसके लिए उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया, जिसके लिए 72 शुहदा हमारे सामने हैं, उस पैगाम की कोई बात ही नहीं करता। ये समझना जरूरी है कि दीन की सरबुलंदी असल चीज है। दुनिया का कोई लीडर, दुनिया का कोई हुक्मरान, दुनिया का कोई बादशाह, दुनिया का कोई सुल्तान अगर दीन के मुताबिक नहीं है तो वो हुसैनी नहीं है। और दीन का मतलब ये नहीं है कि 10 में से 4 चीजों को माना जाए और 6 चीजों को ना माना जाए। दीन का मतलब है, जैसा कि अल्लाह ने कहा है कि दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह नहीं कहा है, कहा ठीक है यहूदियों को था, लेकिन हमारे लिए भी सबक है कि क्या तुम इसमें से कुछ बातों को तस्लीम करते हो और कुछ बातों को छोड़ देते हो।
یہ درست ہے کہ ہم اس کو فاسق، فاجر اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے بہت سے کفریہ کام کیے، تو ہم لعنت ملامت اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے نزدیک کسی ملعون پہ لعنت کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم شہدائے کربلا کے لیے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، ورنہ اس کے ملعون ہونے پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ اہل سنہ والجماعت ہمارے اکابرین، ہمارے ائمہ، ہمارے محدثین، ہمارے محققین، ایک بہت چھوٹا سا طبقہ رہا ہے جس نے مخالفت کی، اور اب وہ طبقہ تھوڑا سا بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم نے اپنے اکابرین کو چونکہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ان کے دلائل اور ان کے ثبوت دیکھنا چھوڑ دیے ہیں، اس لیے ہمارے بچے ان کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔